آخری سوال یہ ہے کہ کیا کسی روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ ورقہ ابن نوفل کو جنت کی بشارت دی گئی؟ اب ایک ایسا سوال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہی پتا نہ ہو کہ ورقہ بن نوفل کیا ہے. اس کا جواب ذرا میں ڈیٹیل میں گیا تو آج کا ٹاپک رہ جائے گا. ورقہ ابن نوفل بہرحال ان شارٹ وہ آدمی کہ جب حضرت خدیجہ نے رسول اللہ سے شادی کرنا چاہی تو یہ ورقہ ابن نوفل ان کے کزن تھے. انہوں نے ان کو بیچ میں ڈالا. کزن تھے لیکن ایج ڈفرنس بہت تھا. ورقہ ابن نوفل 80 سال 90 سال کے بہت ہی بوڑھے آدمی تھے. ان کو بیچ میں ڈالا اور کہا کہ پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ میں نے سلیکشن کیا ہے محمد کا، یہ رشتہ کیسا؟ اس وقت تک رسول خدا مکے میں ایک بالکل آرڈنری نوجوان مانے جاتے تھے کیونکہ ابھی رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا، کوئی معجزہ سامنے نہیں آیا تھا. اور جناب خدیجہ اتنی دولت والی تھی. پہلے تو آپ یہ بتائیے، آدمی شادی کے موقع پہ ہمیشہ ایڈوائز لیتا، اور اگر ایکسپیرینس اور سیزنڈ آدمی سے، بوڑھے آدمی سے ایڈوائز لی جائے زیادہ اچھا. اسپیشلی اگر عورت ویڈو نہ ہو، اس کی پہلی شادی. ہمارے تو مراجع کہتے ہیں کہ باپ کی اجازت کے بغیر اس سے شادی بھی نہیں کر سکتی وہ لڑکی، اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے دنیا کا. تو انہوں نے ایڈوائز لی. ورقہ ابن نوفل رسول خدا کو پہچان گئے تھے، گیس لگا لیا تھا انہوں نے، کیونکہ وہ کرسچن تھے اور اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ کے حافظ تھے. گیس تو لگا لیا تھا کہ یہ رسول ہے، لیکن ابھی رسول خود اپنے آپ کو رسول ڈکلیئر نہیں کر رہے. تو انہوں نے کہا کہ خدیجہ، یہ تو تم نے وہ رشتے کا انتخاب کیا یہ دنیا کا بھی بادشاہ ہے اور آخرت کا بھی بادشاہ ہے اور اللہ کا آخری رسول ہے. اس کے بارے میں تو پروفیسیز عیسیٰ کی بھی ہیں اور موزیس کی بھی ہیں. تو جناب خدیجہ نے کہا تھا کہ پھر آپ میرا رشتہ لے کے جائیے. تو انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا جناب خدیجہ سے کہ اس کا ریوارڈ مجھے کیا ملے؟ اگر میں تمہارے میٹر میں انٹرفیئر کروں، تمہاری جانب سے جاؤں تو ریوارڈ کیا ہوگا؟ خدیجہ نے کہا آپ جو کہیے میں دینے کو تیار. سونا چاہیے، چاندی چاہیے، زمین چاہیے، کیا چاہیے؟ کہا یہ سب بیکار ہے، میں اس کو چھوڑ چکا ہوں. کرسچن تھے نا اس زمانے کے، کرسچن بڑے خواہش ہوتے. مجھ سے تو صرف ایک وعدہ کرو کہ ابھی تم کو نہیں پتا لیکن مجھے معلوم کہ جس سے تم شادی کر رہی ہو یہ قیامت کے دن ہر ایک کی شفاعت کرے گا. تمہارے شوہر کے بعد یہ حق کی شفاعت ہوگا. ابھی خدیجہ کو بھی نہیں معلوم. بس یہ وعدہ کرو کہ قیامت کے دن تم میری سفارش کرواؤ گی، اپنے شوہر سے شفاعت کرواؤ گی. جناب خدیجہ نے کہا کہ میرا آپ سے پرومس. اور پھر جناب خدیجہ کا یہ پرومس کافی ہے نا. جو خدیجہ نے کہا گویا رسول نے کہا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ ورقہ ابن نوفل کو جنت کی بشارت مل گئی. اور یہاں پہ ایک بہت ہی چھوٹی سی بات میں کر دوں. اسلام کے بالکل ارلی اسٹیج، بہت شروع کے زمانے میں، آپ کو معلوم ہے نا کہ امریکہ میں ایک مومن ہیں آدمی کی کمیونٹی، دارالسلام سے ان کا تعلق ہے. بہت بڑے ریسرچ اسکالر مشہور ہیں. انہوں نے کتاب بھی لکھ دی تھی کہ جی امام زمانہ کا عقیدہ ہی جھوٹا ہے، کھوٹی بات ہے، شیعوں نے خود ہی بنا لی. بعد میں جب لوگوں نے کہا کہ آپ شیعہ ہو کے یہ لکھتے ہیں تو ایکسپلینیشن دی تھی نا کہ وہ کیا کروں، مجھے پی ایچ ڈی کرنا تھی اور مجھے ڈگری نہیں مل سکتی تھی امریکن یونیورسٹی سے اگر میں ان کے مطلب کی بات نہ لکھوں. لیکن اس کے بعد یہ بات نہیں تھی. اس کے بعد تو مسلسل وہ خود بھی مس گائیڈ ہوئے اور ینگسٹر کو مس گائیڈ کیا. اس وقت تو نارتھ امریکہ میں ان کی وجہ سے کتنے ہمارے ینگسٹر عجیب عجیب عقیدے بنا کے بیٹھے. تو پھر آخر میں مسئلہ آغا سیستانی تک گیا تھا، آیت اللہ سیستانی تک. آیت اللہ سیستانی نارملی کسی ایک آدمی کو پن پوائنٹ کر کے کوئی فتویٰ نہیں دیتے، لیکن وہ پرابلم اتنا بڑا تھا کہ ایک آدمی ممبر پہ جا رہا، ینگسٹر اس سے بڑے امپریس ہیں اس کی انگلش کی وجہ سے اور اس لیے کہ امریکن یونیورسٹی کا پی ایچ ڈی اسکالر. ہمارے یہاں تو ڈگریاں چلتی ہیں نا، یہ اتنا بڑا ریسرچ اسکالر. تو باقاعدہ اس کا نام لے کر آغا سیستانی نے کہا کہ اس سے مجلس نہیں پڑھوائی جا سکتی. کوئی آدمی، کوئی جماعت ان کو رضا نہیں دے گی کہ ممبر پہ جائے. تو جس وقت یہ فتویٰ آغا سیستانی نے دیا یا آرڈر کا یہ حکم، تو ایسے ہی نہیں دیا. پہلے ان کو بلایا، ڈسکشن کیا، کہا، کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ لوگ کھوٹی بات مشہور کر دیتے. کہا نہیں، تم خود بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا. تو ون آف دا ریزن
وہ تو پورا اس کی سی ڈی بھی ہے اور اس کی بک بھی ہے اور انٹرنیٹ پہ بھی کہیں موجود ہے وہ پورا ڈسکشن. تو اس میں جو 4 مین پوائنٹ تھے جس کی بنا پہ آغا سیستانی نے کہا کہ اس آدمی کی نالج بہت لمیٹڈ ہے اور یہ ممبر پہ جائے گا تو خود تو ہے ہی گمراہ، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. تو ون آف دا ریزن ان کا یہ عقیدہ کہ جی سارے ریلیجن ایکول، وہ اللہ ایک ڈیسٹینیشن ہے. اب آپ کو ایک سٹی جانا ہے اسٹاک ہوم، ہو سکتا ہے اسٹاک ہوم جانے کے 3 راستے ہیں، ادھر سے جائیں ادھر سے جائیں ادھر سے جائیں، پہنچ جائیں گے وہاں پر. ایک ذرا جلدی پہنچائے گا، ایک ذرا لمبا ہوگا، ٹریفک بھی زیادہ ملے گا، لیکن پہنچ جائیں گے. تو ان کا یہ عقیدہ تھا نا کہ ہر مذہب سچا. اگر کوئی کرسچن بن کے زندگی گزارتا ہے تو وہ بھی جنتی ہے، کوئی جو ہے تو وہ بھی جنتی ہے، کوئی ہندو ہے تو وہ بھی جنتی. تو اللہ تک پہنچنا ہے. اسلام ذرا فاسٹ راستہ ہے لیکن باقی بھی صحیح. تو یہ تو بالکل اسلام کے اگینسٹ عقیدہ. اسلام تو کہتا ہے کہ اسلام فائنل میسج ہے، اس سے پہلے کہ سارے میسج کینسل. وہ اپنی بات پہ ضد کر رہے تھے اور انہوں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت کوٹ کی جس میں قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسائی اور یہودیوں میں سے جنہوں نے نیک کام کیے وہ جنتی. تو ذرا سا اس کو میں نے آج زیادہ ڈیٹیل میں لے لیا. خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کے شروع والے 4-5 سال میں کرسچینٹی اور جو صحیح کرسچن تھے، جو صحیح جوش تھے، وہ اپنے عقیدے کو فالو کر رہے تھے تو وہ جنتی. لیکن آج اب یہ میسج آ گیا کہ اب اسلام کمپلیٹ ریلیجن ہے، اب کوئی اور ریلیجن اس کے ساتھ نہیں چلے گا. اس کے بعد باقی سارے ریلیجن جو تھے وہ کینسل ہوئے. یعنی اللہ کے رسول نے جس دن پہلے دن اعلان رسالت کیا تو اس دن کرسچینٹی کو کینسل نہیں کیا تھا. یہ کچھ سالوں کے بعد. ورقہ ابن نوفل اس سے پہلے انتقال کر گئے. تو وہ ان کرسچن میں سے تھے جو کرسچن تھے لیکن اس لیے جنت پہ جائیں گے کہ اس وقت تک کرسچینٹی از آلسو اے ویلڈ مذہب. کرسچینٹی کی بھی اجازت تھی اور اس کو بھی جنت. لیکن پھر قرآن میں آیت آ گئی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اب اسلام کے علاوہ کوئی ریلیجن قبول نہیں. تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شروع میں مثلا جوس کا جو قبلہ ہے پیلسٹائن بیت المقدس، مسلمانوں نے اس کو ایز اٹ از رکھا تھا. کچھ کرسچنس کی باتیں ایز اٹ از رکھی تھی. یہ گریجولی جا کے اسلام کمپلیٹ ہوا. تو ورقہ ابن نوفل آلدو کرسچن لیکن وہ جنت میں جائیں گے. جناب خدیجہ کا ان سے وعدہ تھا اور یہ وعدہ اس لیے صحیح رہا کہ اللہ نے ان کو پہلے ہی موت دے دی. اگر وہ اس دن تک زندہ رہتے جب اسلام فائنل میسج بنا تھا اور پھر بھی کرسچن رہتے تو یقیناً جنت میں نہیں جا سکتے. باتیں کچھ زیادہ ہم ڈیٹیل میں لے گئے تو یہ اس لیے میں نے کہا